السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول دیوانے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 6 اور سٹوری بہت امیزنگ ہے، بہت ہی فنی کیوٹ سے مومنٹس ہیں، بہت اچھے کپلز ہیں سارے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، میں بھی اس کو کافی انجوائے کر رہی ہوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ عیسیٰ وہ ابھی جاگنگ سے واپس آیا تھا، اس کے ہاتھ میں تولیہ تھا جس سے وہ اپنی گردن کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس نے تولیہ سائڈ پر رکھا۔ ناشتہ کر لو، میں آفس جا رہا ہوں اذلان کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ یکدم بولی، جس پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے تمہیں کالج بھی تو جانا ہے نا؟ کالج جا کر میں پہلے ہی اپنے کردار پر… پلیز عیسیٰ، تم کر لو ناشتہ، گاڑی باہر کھڑی ہے، کالج چلی جانا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کمرے میں چلا گیا۔ اس کا ارادہ تیار ہو کر آفس جانے کا تھا۔ آج باہر سے کچھ کلائنٹس کو آنا تھا تو اذلان کو اس کی ضرورت تھی۔ مجھے کالج چھوڑ دو پھر۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تھی۔ تمہاری گاڑی باہر کھڑی ہے، وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالتا بولا۔ اس کا ٹائر پنچر ہے، اسی پنچر والی گاڑی پر تم کل آئی تھی۔ لیکن وہ 10 منٹ کے بعد باہر نکلا تو وہ تیار کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا ڈریسنگ تک گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر سینڈلز پہننے لگی۔ چلیں، میں تیار ہوں، وہ بتی سی باہر نکالتی بولی۔ اپنے بال خشک کرتے عیسیٰ کے ہاتھ رکے۔ تمہاری گاڑی باہر کھڑی ہے، لیکن اس میں پیٹرول نہیں ہے اور میرے پاس پیسے… میرا ایک کریڈٹ کارڈ ہر وقت تمہارے پاس ہی ہوتا ہے، یقیناً اب بھی ہوگا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بازو حسب عادت فولڈ کیے تو روشنی کی نظر اس کے بازوؤں پر پڑی۔ عیسیٰ، وہ چیختی ایک سیکنڈ میں اس کے قریب آتی اس کے بازو پکڑ چکی تھی۔ یہ کیا؟ عیسیٰ نے فوراً سے پہلے شرٹ کے بازو نیچے کیے۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے بال کہاں گئے؟ کون سے بال؟ کون سے بال مطلب تمہارے بازوؤں کے بال؟ اس نے اس کی شرٹ کے بازو پکڑ کر نیچے کیے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ عیسیٰ نے دوبارہ شرٹ کے بازو اوپر کیے۔ کہیں تمہیں کینسر تو نہیں؟ اللہ! روشنی کے نئے انکشاف پر تو وہ گرتے گرتے بچا۔ کیا اسے کینسر تھا؟ وہ اب دوبارہ اس کے شرٹ کے بازو اوپر کر کے اس کے بازوؤں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ کسی جگہ پر بال ہیں، کسی جگہ پر نہیں۔ وہ اس کے بازوؤں کا ایکس رے کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے اپنے بازو سے آزاد کروانے کی کوشش کی تو اس نے مضبوطی سے بازو پکڑ لیے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں، میں کیا چھپاؤں گا؟ چھوڑو۔ نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے بتاؤ یہ بال کدھر گئے؟ مجھے میٹنگ کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ نوڈلز بتاؤ مجھے۔ میرا بازو چھوڑو، پہلے بتاؤ۔ میرا بازو توڑنا ہے، چھوڑو۔ نوڈلز، روشنی، نوڈلز۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو نیچے کرتا تو وہ اوپر کر دیتی، وہ اپنا بازو اپنی طرف کھینچتا تو وہ اپنی طرف۔ جب تک تم بتاؤ گے نہیں کہ کیا ہوا ہے، میں نہیں چھوڑوں گی۔ تم اب حد سے بڑھ رہی ہو، چھوڑو میرا بازو۔ اس نے اپنا پورا زور لگا کر بازو پیچھے کھینچا۔ اس نے اس کے شرٹ کے بازو کو اپنی طرف کھینچا، نتیجتاً شرٹ کا بازو پھٹ کر اس کے ہاتھ میں آیا تھا اور وہ زمین پر گرا۔ اس کا بازو اس کے نیچے آ گیا تھا اور عیسیٰ کا سارا وزن اپنے بازو پر تھا۔ ایک کانوں کو پھاڑ دینے والی چیخ ان کے کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ اذلان، آپ ناراض ہیں؟ وہ حور کی کال آ گئی تھی تو میں اس لیے یہاں آ گئی۔ ٹھیک۔ آپ نے ناشتہ کر لیا؟ نہیں۔ کیوں؟ میری میٹنگ ہے آج جلدی۔ لیکن ناشتہ تو… مجھے دیر ہو رہی ہے میٹنگ کے لیے۔ ازی میں نے ایک فون آگے سے کاٹ دیا گیا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے صوفے پر بیٹھی۔ اس کے دماغ میں ایک ساتھ کئی باتیں چل رہی تھیں۔ اذلان کی ناراضگی میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اس سے اتنا ناراض ہوا تھا، لیکن ناراضگی میں بھی وہ اس کا فون اٹھاتا تھا۔ وہ بات کرے تو اس کا جواب دیتا تھا، اس کی طرح نخرے نہیں کرتا تھا۔ اس کے غصے میں صرف اس کی خاموشی ہوتی تھی۔ وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس بات کا جواب دے دیتا، وہ بھی ناپ تول کر۔ اور اب بجائے اس کی ناراضگی دور کرنے کے، وہ کل کی یہاں آئی بیٹھی تھی۔ زری آ کر ناشتہ کر لو، کالج کے لیے بھی دیر ہو رہی ہے۔ امی مجھے کالج نہیں جانا،
کروں اذلان کو فون؟ حد ہے، اب آپ مجھے میرے ہی شوہر کی دھمکیاں دیں گی؟ دھمکی نہیں دے رہی، بتا رہی ہوں، اسے فون کرتی ہوں۔ وہ اپنا فون اٹھاتی بولی۔ وہ 1 سیکنڈ کے اندر ان کے پاس پہنچی۔ ارے مذاق بھی نہیں سمجھتی آپ؟ جھوٹا مسکرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون نیچے رکھتی وہ دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ شاید وہ چائے بنا رہی تھی۔ امی، وہ حور ماں بننے والی ہے نا، اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ آج چھٹی کر لیتی ہوں۔ حور ماں بننے والی ہے تو چھٹی تم کیوں کرو گی؟ یہ آواز حیدر کی تھی۔ حور بھی تو 9 مہینے چھٹی کرے گی۔ یہ کس نے کہا؟ حیدر کے بولنے پر اسے دھچکا لگا۔ اس کے دانت تو تب باہر آئے جب اس نے حور کو تیار ہو کر کمرے سے نکلتا دیکھا۔ اس کے منہ پر دن کے 3 بج رہے تھے، لیکن ویسے ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ گرمیاں شروع ہو گئی تھیں تو کالج بھی جلدی ہی جانا پڑتا تھا۔ جیک کو چھوڑو بیگم، پہلے تم بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ حیدر اس کا ہاتھ پکڑتا ڈائننگ تک لایا تھا۔ واہ بھائی واہ، ایک ہی دن میں اتنا بدلاؤ۔ نویرہ بیگم چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی ٹیبل تک لائیں تھی۔ اس سے پہلے حور چائے کا کپ پکڑتی، حیدر نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ امی، حور آج کے بعد چائے نہیں پیے گی۔ لیکن کیوں؟ چائے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، اور اگر میرے بچے کا رنگ کالا ہو گیا تمہارے چائے پینے سے تو؟ ایک قہقہا زرتاشا چودھری کا گونجا، جس پر ان تینوں نے اسے گھورا۔ وہ میں یہ فون پر لطیفہ پڑھ رہی تھی۔ لیکن حیدر، چائے پینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امی، آپ تو بولیں گی ہی، آپ کی تو خوراک ہے چائے، اوپر سے میری بیوی کو بھی عادت ڈال دی۔ نویرہ بیگم تو کچھ بولنے کے لیے بچی ہی نہیں، البتہ زرتاشا ان سب میں ضرور اپنے دانت باہر نکال رہی تھی۔ حور تو صدمے سے بے ہوش ہی ہونے لگی تھی۔ شادی کے بعد وہ روز صبح اور شام کو آنٹی کے ساتھ مل کر چائے پیتی، تو اسے اب عادت ہو گئی تھی چائے کی۔ وہ چائے کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتی تھی؟ جاؤ زری، اندر سے 1 گلاس دودھ کا لاؤ۔ زری نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ چلو ناشتہ شروع کرو۔ آپ دونوں کیوں کھڑی ہیں؟ بیٹھیے نا۔ نویرہ بیگم اور زرتاشا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، پھر بیٹھ گئیں۔ حور تو اپنے سامنے پراٹھا، فروٹس کی پلیٹ اور دودھ کے گلاس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی دوست پر ڈالی جو بڑے آرام سے چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اپنے دانت باہر نکالنا وہ بالکل نہیں بھولی تھی۔ حور کا دل کر رہا تھا یہی چائے کا گرم کپ اس کے خوبصورت چہرے پر گرا دے۔ بھائی، آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ میری نیند پوری نہیں ہوئی شاید۔ ساری رات بیٹھ کر فون پر بچوں کی ریسرچ کرتا رہا ہے، نیند کیسے پوری ہوتی؟ حور غصے سے بولی، جس پر زرتاشا اور نویرہ بیگم حسین تھی۔ انہیں چھوڑو بیگم، تم دودھ پیو۔ پر حیدر، میرے لیے نہ صحیح تو جیک کے لیے ہی۔ مطلب اگر تم دودھ نہیں پیو گی تو میں جیک کو واپس… حیدر، تم مجھے دھمکی کیسے دے سکتے ہو، وہ بھی اس حالت میں؟ کیوں، اس حالت میں دھمکی نہیں دیتے کیا؟ حیدر… جی بیگم۔ وہ جتنا غصہ کر رہی تھی وہ اتنے ہی پیار سے بول کر اس کے سر پر چڑھ رہا تھا۔ تم دونوں لڑتے رہو تاکہ کالج کا گیٹ بند ہو جائے۔ نہیں، تم جاؤ بیگ لے کر آؤ، میری بیگم ناشتہ کر لے، پھر ہم چلتے ہیں۔ ہم؟ ہاں، آج کے بعد میں ہی تمہیں کالج چھوڑ کر آؤں گا، اور لے کر بھی۔ حیدر، اب اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں، اپنی بیگم اور بچے کے لیے۔ وہ پیار سے اس کی گال کھینچتا بولا۔ اس نے بے بسی سے نویرہ بیگم کی طرف دیکھا جو مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے بیٹھی تھی۔ اب یہ روشنی کی بچی کالج کیوں نہیں آئی؟ مجھے نہیں پتا، وہ کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی گھاس کو زمین سے اکھاڑنے میں مصروف تھی۔ اگلے پیریڈ میں ٹیسٹ ہے، CR بتا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسائنمنٹ بھی ہے انگلش کی۔ مجھے نہیں پتا۔ حور، زرتاشا نے اس کی کمر پر ایک دھپ لگائی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں ہے، پر تمہیں کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہی ہو میں غصے میں ہوں؟ کس وجہ سے؟ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ اب کیا کر دیا میرے بھائی نے؟ کیا نہیں کیا اس نے؟ نہیں کچھ تو کیا ہے، اب اس کا ثبوت بھی۔ زری کی بچی، آرام سے بہن، تجھے ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میرا بھائی میرا آنا جانا تیری طرف بند کر دے گا۔ میرا ہونے والا بچہ بھی مجھے پڑھائی سے نہیں بچا سکا۔ جب باپ نے MPhil کیا ہو تو بچہ بھی تو ویسا ہی ہوگا نا۔ اور 9 مہینے تم نے گھر رہ کر کرنا ہی کیا تھا؟ بور ہی ہونا تھا۔
میں نہیں بور ہوتی گھر میں، بہت خوش رہتی ہوں. میرا بیڈ، میرا موبائل، جیک، نیٹ فلکس، میں کیوں بور ہوں گی؟ 3 مہینے ہی آنا ہے، پھر پیپر ہو جانے، اور 3 مہینے میں موٹی نہیں ہوں گی کیا؟ سب کو پتہ چل جائے گا، سب میرا کالج میں مذاق بنائیں گے. ابھی MSc کا فرسٹ پارٹ ہے، پھر سیکنڈ پارٹ کیا میں اپنے بچے کو کالج لے کر آؤں گی؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ اس کا فون بجا. اس نے فون دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھری. پھر سے زرتاشا ہنستے ہوئے بولی، صبح سے حیدر کو 70 دفعہ فون کر چکا تھا اور اذلان نے 1 دفعہ بھی نہیں کی تھی. وہ اپنا فون چیک کرتے اس کے بارے میں سوچنے لگی. اس نے ایک میسج بھی نہیں کیا تھا، نہ روشنی نے کوئی میسج کیا تھا. یہ لو. حور نے فون اس کی طرف کیا. جی بھائی. میری بیگم کو اتنی گرمی میں گراؤنڈ میں بٹھایا ہوا ہے، کلاس روم میں جاؤ. بھائی بریک. کلاس میں جاؤ اور جوس کینٹین سے لے کر جانا اس کے لیے، اور خبردار جو اسے کینٹین میں بھیجا، اتنی لمبی لائن ہوتی ہے وہاں. پر بھائی اسٹرابیری جوس لینا اس کے لیے، وہ پسند ہے اسے. اللہ حافظ. زری تو کبھی فون کو گھور رہی تھی تو کبھی حور کو. اب اٹھو بھی، گرمی لگ رہی ہے مجھے. تم نے بھائی کو یہ بتایا کہ میں تمہیں باہر لائی ہوں؟ کلاس میں جا رہی ہوں میں، جوس لیتی آنا. اس کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا. مطلب یہ ہو کیا رہا تھا؟ حور کی بچی، میں پوچھتی ہوں تم سے، مجھ پر جھوٹے الزام لگاتی ہو تم. میری بچی جب ہوئی تو اس سے پوچھ لینا. فی الحال جوس لے آؤ. میرے شوہر نے میرا فیوریٹ فلیور تو بتا ہی دیا ہوگا تمہیں. وہ اپنی پونی کو جھٹکا دیتی کلاس کی طرف چلی گئی، اور اب وہ کینٹین کی لمبی لائن میں کھڑی تھی محترمہ کے لیے جوس لینے کے لیے. اس کے فون پر مسلسل کسی کے میسیجز آ رہے تھے. بڑی مشکل سے جوس دے کر وہ کینٹین سے نکلی. اس نے میسیجز پڑھے. ابھی وہ میسیج پڑھ ہی رہی تھی کہ اذلان کی کال آئی. السلام علیکم، حیدر کے ساتھ آ جانا، مجھے کہیں جانا ہے عنایہ سے ملنے. تھوڑی دیر کے بعد وہ بولا. فون پر اس کی گرفت مضبوط ہوئی. مجھے کچھ بات کرنی، تم بتا دینا گھر کب آنا ہے، میں آ جاؤں گا لینے. فون بند ہو چکا تھا. اذلان نے فون ٹیبل پر رکھ کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی. وہ نہیں بھول پا رہا تھا کہ زرتاشا نے اس سے جھوٹ بولا. کل وہ سیدھا خالہ کے گھر گیا تھا، لیکن وہ وہاں نہیں تھی. پھر وہ کہاں گئی تھی اس سے جھوٹ بول کر؟ ایسی کیا وجہ تھی جھوٹ بولنے کی؟ وہ غصے میں تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ غصے میں آ کر کچھ بھی غلط سوچے یا بولے. اچھا تھا وہ وہاں تھی، وہ اسے وقت دے رہا تھا. وہ خود بتائے گی اسے. منہ کھولو. اس نے منہ دوسری طرف کر لیا. عیسیٰ، میری نظروں سے جتنا دور ہو سکتی ہو اتنا دور ہو جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی. روشنی نے سوپ والا چمچ سوپ والے باؤل میں رکھا. ضد کیوں کر رہے ہو؟ کچھ کھاؤ گی تو ہی دوائی لوگے نا. اس کا منہ ہنوز دوسری طرف تھا. عیسیٰ، وہ اس کا نام لٹکاتے بولی. اچھا بتاؤ، یہ سوپ نہیں پینا تو کچھ اور لے آؤں؟ زہر لے آؤ. وہ کھا لو گے؟ عیسیٰ نے غصے سے اسے دیکھا. وہ اب بھی اس سے مذاق کر رہی تھی. کیا اس حالت میں اسے مذاق کرنا چاہیے تھا؟ کھا لوں گا، وہ چبا چبا کر بولا. لیکن اس کا فائدہ؟ زہر کھانے کے بعد تم یہ سوپ نہیں پی سکو گے، جسے بنانے میں میرا پورا 1 گھنٹہ لگا ہے. اسے ابھی بھی اپنے سوپ کی فکر تھی، اپنے شوہر کی نہیں. ایسا عیسیٰ کو لگا. یار کھا لو کچھ، اب میری کمر بھی تھک گئی ہے بیٹھ بیٹھ کر. وہ دوبارہ سے سوپ والا باؤل پکڑتی بولی. نہیں پینا مجھے، پلیز تم جاؤ یہاں سے. روشنی نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے بازو پر مارا تھا، جس پر وہ کرہا اٹھا. تمہاری وجہ سے میرا بازو ٹوٹا ہے. ٹوٹا نہیں، فریکچر ہوا ہے. ڈاکٹر نے بولا تھا ماس پھٹ گیا ہے. یہ تو نہیں بولا نا کہ بازو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی ہڈی ٹوٹی ہے. بجائے اپنی غلطی پر معافی مانگنے کے تم بحث کر رہی ہو. کون سی غلطی؟ تمہاری وجہ سے میرا بازو ٹوٹا. ٹوٹا نہیں، تھوڑا سا فریکچر ہوا ہے، اور تم خود نیچے گرے تھے. یہ جو 80 کلو وزن ہے نا تمہارا، یہ اس کی وجہ سے فریکچر ہوا ہے. مجھے گرایا کس نے تھا؟ تم مجھے بتا دیتے کہ بال کہاں گئے تو یہ سب نہ ہوتا. تم نکلو میرے گھر سے بھی اور کمرے سے بھی. یہ گھر میری دوست کے نام پر ہے، اور اگر اب تم نے یہ سوپ نہ پیا تو پھر کیا؟ بولو. تو پھر میں تمہارا دوسرا بازو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں گی. ویسے بھی تم اتنے حسین ہو کہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے بس اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں. نوڈلز. وہ بڑے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی بولی.
عیسیٰ کا منہ خود بخود ہی کھلا تھا۔ وہ اب چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے سوپ پی رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی۔ اس کا ضمیر وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ بیوی کو مت رلاؤ، اب بھگتو۔ بس اب رونے کی ہی کسر رہ گئی تھی۔ اس کا بھی دایاں بازو ہی زخمی ہونا تھا۔ وہ روشنی سے ناراض تھا، لیکن اب اسی پر ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ کیا قسمت تھی اس کی! اس نے سوچا تھا وہ روشنی کو اس دفعہ اچھا سبق سکھائے گا، لیکن یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ تمہیں کس نے کہا تھا ان کریمز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کو؟ اس کا ضمیر اس کے پاس بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ہاں سب میری ہی غلطی ہے، جانتی ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ وہ سوپ کا خالی باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتی بولی، میں تم سے نہیں، چلو یہ دوائی لو اب۔ اسے دوائی دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی، اور اب وہ بیٹھا ضمیر کو کھوریاں دے رہا تھا۔ تم ریسٹ کرو، میں جاتا ہوں بیوی۔ وہ صرف میری بیوی ہے، وہ پوری آواز میں چیخا۔ کمرے میں آتی روشنی اس کی آواز پر ہنسی۔ وہ اپنے لیے چاولوں کی پلیٹ بھر کر لائی تھی۔ ہاں، میں صرف نوڈلز کی بیوی ہوں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھی اب اس کا فون جلاتی چاول کھا رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں بولے گا کہ اسے بھی کھانے ہیں۔ سونا ہے مجھے، وہ اس کی چاولوں والی پلیٹ کو گھورتا بولا۔ ہاں سو جاؤ، لائٹ بند کرو، میں چاول کھا لوں پھر کر دیتی ہوں۔ تو باہر جا کر کھاؤ نا۔ تمہیں کھانے ہیں؟ میں نے کب کہا کہ مجھے کھانے ہیں؟ نہیں، میں پوچھ رہی ہوں کھانے ہیں تو؟ میرے ہاتھ ہیں، میں کھا سکتا ہوں۔ الٹے ہاتھ سے کھاؤ گے؟ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگی۔ عیسیٰ سیدھا ہو کر لیٹا تو بازو ہلنے کی وجہ سے درد کرنے لگا۔ کیا ہوا، درد ہو رہا ہے؟ عیسیٰ نے بس اسے گھورا تھا اور اپنا دوسرا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کی ساری لائٹس بند ہوئی۔ روشنی نے بازو اس کی آنکھوں سے ہٹا کر سیدھا کیا اور اس پر اپنا سر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے گرد حصار بنایا۔ اپنے سرہانے پر سر رکھو، یہ میرا پرسنل سرہانہ ہے۔ میرے بازو میں درد ہے روشنی۔ اس والے میں درد ہے؟ روشنی نے اس کے فریکچر والے بازو پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ چیخا۔ پاگل ہو گئی ہو، پہلے ہی مجھے اتنا درد ہو رہا ہے۔ تمہیں یاد کروا رہی تھی کہ تمہارے کس بازو میں درد ہے۔ کچھ بولنے سے اچھا تھا وہ خاموش ہی ہو جائے، اور وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عیسیٰ؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولی، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے پتا ہے میں نے غلط کیا ہے، غصے میں پتہ نہیں تمہیں کیا کیا بول دیا، لیکن اب تو بول دیا نا، اب کیسے معافی مانگوں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ شاید سو گیا تھا۔ وہ ہنوز ایسے ہی اس کے کندھے پر سر رکھے اب خود سے ہی باتیں کر رہی تھی۔ لیکن میں کیا کروں؟ مجھے وہ ایزل کی بچی دھمکی دے کر گئی تھی کہ عیسیٰ تو اس کا ہی ہے، اور میں اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ عیسیٰ میرا بندہ ہے، کیونکہ ماما نے منع کیا ہوا تھا۔ پھر مجھے لگا تم اس چڑیل کے ساتھ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ٹپ ٹپ آنسو بھی اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے جو اس کا کندھا بھگو رہے تھے۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی، تم یہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں سب ٹھیک کرنے آئی تھی، لیکن سب غلط ہو گیا، میری وجہ سے تم… تھوڑی دیر گزر گئی، شاید وہ اب سو گئی تھی۔ تھک بھی تو بہت گئی تھی، پہلے کل رات بھی وہ نہیں سوئی اور آج صبح بھی جلدی اٹھ گئی تھی۔ پھر یہ عیسیٰ والا واقعہ، پھر عیسیٰ اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ خود سے باتیں کرتی وہ روتی سو گئی تھی۔ اس کے چپ ہو جانے پر عیسیٰ نے آنکھیں کھولی اور اپنا چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ واقعی سو گئی تھی، اس کی پلکیں گیلی تھی۔ بڑی مشکل سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے آرام سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ پاگل، اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔ جب سے وہ آئی تھی پہلی دفعہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی بیوی کو اگر پتہ چل جائے کہ وہ اس کے یہ پیار بھرے جملے سن چکا ہے تو وہ یقیناً خودکشی کرنا پسند کرتی۔ وہ تو سو گئی تھی، لیکن اب اسے نیند کہاں آنی تھی؟ زری، کدھر تھی تم؟ امی بیٹھنے تو دے۔ وہ تھک کر صوفے پر گری، درد سے اس کا سر پہلے ہی پھٹ رہا تھا۔ ازلان سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں تو۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، نویرہ بیگم اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ تو پھر کیا وجہ ہے پریشانی کی؟ اس نے اپنا سر نویرہ بیگم کے کندھے پر رکھا۔ زری، سر درد کر رہا ہے میرا بہت زیادہ۔ وہ آنکھیں بند کرتی بولی، گئی کہاں تھی؟
میں یار حور بات تو سنو. ابھی وہ کچھ بولتی کہ حور اور حیدر کا ایک نیا پھڈا شروع ہوا. اب کیا ہوا ہے؟ نویرہ بیگم اکتائے ہوئے لہجے میں بولی. امی آپ سمجھا لیں اسے. امی سے کیوں بات کر رہی ہو؟ میرے سے بات کرو. اب کیا کر دیا تم نے حیدر؟ یہ پوچھیں کہ کیا نہیں کیا. حور غصے سے بھڑکتی آ کر صوفے پر بیٹھی. زری کا دل کر رہا تھا اپنے سمیت سب کو آگ لگا دے. یہ بتا دو کہ کیا نہیں کیا. امی میں نے بس یہ بولا کہ تھوڑی دیر سو جاؤ. امی اس نے میرا فون چھین لیا ہے اور میرا لیپ ٹاپ بھی. فون چھینا ہے بس، لیپ ٹاپ میرا اپنا تھا. اب تم یہ بھی جتلاؤ گے؟ جتلا نہیں رہا ہوں، بتا رہا ہوں. دیکھیے امی سے یہ پاگل ہو گیا ہے. اپنے ہونے والے بچے کی فکر کرنا اگر پاگل پن ہے تو ہوں میں پاگل. ہونے والے بچے کی فکر ہے، بیوی کی فکر نہیں ہے. فکر ہے تبھی تو بول رہا ہوں فون تھوڑا کم استعمال کرو. فون نہیں استعمال کرو، ٹی وی نہیں دیکھو، دودھ پیو. حد ہے. اتنی پابندیاں تو کسی قیدی پر بھی نہیں لگائی جاتی جتنی تم نے میرے پر لگائی ہوئی ہیں. نویرہ بیگم اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کیونکہ یہ جنگ اب اتنی آسانی سے نہیں رکنے والی تھی. یہ سب کرنا بچے کے لیے نقصان دہ ہے. بس کالج جانے میں ہی تمہیں کوئی نقصان نظر نہیں آتا. اچھا تو اصل وجہ یہ ہے کہ تم کالج نہیں جانا چاہتی. بات کو گھماؤ مت. کالج جانے میں کیا نقصان ہے؟ فائدہ کیا ہے اس میں؟ میں نہیں چاہتا میرا بچہ تمہارے جتنا نالائق ہو. تم مجھے نالائق؟ بس کرو تم دونوں. زری اپنا پورا زور لگا کر چیخی. پہلے ہی اس کا سر پھٹ رہا تھا، اوپر سے ان کی چون چرا ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. ایک بچے کے ماں باپ بننے والے ہو، کچھ شرم لحاظ کر لو تم دونوں. زری کے اتنے غصے سے بولنے پر ہال میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی. سب اسے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے اس نے کوئی نشہ کر لیا ہو اور اب یہ سب اس نے اس نشے میں آ کر کہا ہو. حد ہے. ایک منٹ کوئی سکون کا سانس نہیں لے سکتا یہاں پر. وہ سب کو وہیں دھچکے میں چھوڑتی ہال میں بنی سیڑھیوں کی جانب بڑھی. تمہاری وجہ سے وہ بھی ناراض ہو کر چلی گئی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ بس کر دو تم دونوں. نویرہ بیگم کی بس اب ہاتھ جوڑنے کی ہی کسر رہ گئی تھی. میں جاتی ہوں اس کے پاس. میں بھی چلتا ہوں. خبردار جو تم دونوں آئے میرے کمرے میں. زری ہوا کیا ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے. میں سونا چاہتی ہوں. وہ سیڑھیوں پر رکتی بولی جس پر وہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ رک گئے تھے. میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ کالج. میں تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر کالج کیسے جا سکتی ہوں؟ ایسی حالت کی ذمہ دار بھی تم ہی ہو. نوڈلز؟ کیا ہے؟ روشنی نے منہ بنایا. وہ واقعی اس کے لیے فکر مند تھی. کہیں تم نے میرا بازو اس لیے تو نہیں توڑا کہ تم اسی بہانے کالج سے چھٹی کر سکو؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں کالج نہ جانے کے لیے تمہارا بازو؟ تم کالج نہ جانے کے لیے میرا سر بھی پھاڑ سکتی ہو بیوی. ابھی تو صرف بازو توڑا ہے. پہلی بات، تمہارا بازو ٹوٹا نہیں ہے، فریکچر ہوا ہے جو کہ 1 ہفتے کے ریسٹ سے ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات، کالج نہ جانے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری بات، تم نے اب اگر دوبارہ بولا نا کہ میں نے تمہارا بازو توڑا ہے. کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم نے میرے بھائی کا بازو توڑا؟ یہ آواز حور کی تھی. میں پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. حور میری بات زری سن رہی ہو؟ یہ ہماری روشنی نے اپنے مجازی خدا کا بازو خود توڑا ہے. فون کر کے تو ایسے افسوس سے بتا رہی تھی. ارے تم دونوں غلط سمجھ رہی ہو. میری بیوی نے کچھ نہیں کیا. وہ میں بس واش روم میں سلپ ہو گیا تھا. حد ہے بھائی. اس میں کیا حد ہے؟ اب کسی اچھی جگہ نہیں گر سکتے تھے آپ؟ تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب 4 لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھائی کا بازو کیسے ٹوٹا تو میں کیسے بتاؤں گی کہ آپ واش روم میں گر گئے؟ کتنی شرم والی بات ہے. عیسیٰ کی آنکھیں ساری کی ساری باہر آئیں. مطلب بھائی کا بازو ٹوٹ گیا تھا اس کا کوئی دکھ نہیں تھا. جو وہ واش روم میں گرا اس سے مسئلہ ہے لوگوں کو. تم کوئی اچھا بہانہ نہیں لگا سکتے تھے؟ روشنی نے اس کو چٹکی کاٹی. وہ لوگ اب باہر ہال کے صوفوں پر بیٹھ چکے تھے. خالی ہاتھ ہی منہ اٹھا کر آ گئی ہو؟ یہ نہیں پتا کہ بیمار کی عیادت کے لیے آئیں تو؟ یہ رہا تم لوگوں کی کھانے کا سامان. حیدر نے سامان لا کر سامنے ٹیبل پر رکھا. عیسیٰ اس سے ملنے کے لیے اٹھا. حور تم کیوں کھڑی ہو؟ بیٹھو. حیدر یہاں بہت گرمی ہے. زری اور روشنی نے اس کی سستی ایکٹنگ پر آنکھیں گھمائیں. تم کہو تو میرا بھائی اے سی تمہارے سر پر فٹ کروا دے.
شرم کرو زری، ایسے بات کرتے ہیں بھابھی سے؟ حور نے آئی برو اچکا کر اس کی طرف دیکھا۔ روشنی جاؤ اس کے لیے ٹھنڈا جوس لے کر آؤ۔ تم بیٹھو، بیمار میں ہوں۔ عیسیٰ نے اس کا دھیان اپنی طرف کروانا چاہا، شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ حور اور حیدر میں اتنا پیار، یہ کب ہوا؟ ہاں کیسے ہو تم؟ سنا ہے روشنی نے بازو توڑ دیا تمہارا۔ میں نے نہیں توڑا، وہ واش روم میں گر گئے تھے۔ ابھی اور گرنے کی ضرورت تھی تجھے؟ اب اذلان کی بھی انٹری ہوئی۔ زری کا چہرہ اسے دیکھتے ہی زرد پڑا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ فون کرے تو وہ لینے آ جائے گا، لیکن نہ اس نے فون کیا تھا اور نہ ہی وہ لینے آیا تھا۔ نویرہ بیگم نے کتنی دفعہ کہا کہ اذلان کو یا ادھر بلا لو یا گھر واپس جاؤ، کیونکہ بچہ اکیلا ہے، لیکن وہ زری ہی کیا جسے اثر ہو جائے۔ حور نے اس کا اترا ہوا چہرہ بڑی غور سے دیکھا۔ تم لوگ میری عیادت کرنے آئے ہو یا مجھے بے عزت کرنے؟ حور کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک بھائی۔ یہ حیدر تنگ تو نہیں کرتا نا تمہیں؟ حیدر تو تنگ نہیں کرتا، لیکن آپ کی بیوی بہت جیلس ہے مجھ سے۔ اپنی بیوی کے نام پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حور کے پیچھے چھپی کھڑی تھی۔ حد ہو گئی ہے، بیمار میں ہوں اور حال آپ سب اس حور سے پوچھ رہے ہیں۔ چلو جی، آپ کی بیوی کے ساتھ ساتھ یہ بھی جیلس ہو رہے ہیں مجھ سے۔ زری کھڑی کیا ہو؟ جاؤ اپنے شوہر کے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ میں ابھی بنا کر نہیں، میں بس جانے لگا ہوں۔ روشنی سب کے لیے جوس لے آئی تھی۔ عیسیٰ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حیدر کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اپنی بیوی کے اتنے آگے پیچھے گھوم رہا ہے۔ روشنی اس میں تو بہت چینی ہے۔ حور جوس میں شوگر تو ہوتی ہی ہے نا، وہ دانت پیستے بولی۔ اگر تمہیں پسند نہیں تو نہیں پیو حور۔ نہیں حیدر، میں پی لیتی ہوں۔ نہیں چھوڑ دو۔ نہیں حیدر، تمہارا دل خراب ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا حیدر۔ ہاں حیدر بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم نہ پیو، میں تمہارے لیے سادہ پانی لاتی ہوں۔ لیکن حور نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ وہ سب کتنے مزے سے جوس پی رہے تھے اور وہ ان سب کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی بتائے گا مجھے یہ ہو کیا رہا ہے؟ عیسیٰ میں ممانی بننے والی ہوں۔ کیا؟ سچ میں؟ عیسیٰ خوشی سے چیختا اٹھا۔ حیدر بھی مبارکباد وصول کرنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ جا کر زور سے اذلان کو گلے ملا اور خوشی سے اس کا ماتھا بھی چوم لیا۔ اذلان حیران پریشان کھڑا تھا۔ کیا تمہارے دماغ پر بھی کوئی چوٹ؟ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، تم سوچ نہیں سکتے میں کتنا خوش ہوں۔ لیکن کس بات پر؟ یار تم باپ بننے والے ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ جوس پیتی زری کو اچانک ہی کھانسی کا دورہ پڑا۔ بھابھی آرام سے، روشنی دیکھو انہیں۔ نوڈلز؟ اذلان نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا جس کا چہرہ اس وقت کسی لال انار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اذلان میں سچ میں بہت خوش ہوں، بھابھی آپ کو بھی مبارک ہو۔ عیسیٰ، اس کے ٹوٹے ہوئے بازو پر روشنی نے زور ڈالا جس پر وہ کرہا ہی اٹھا۔ حیدر نے کشن اٹھا کر اسے مارا۔ ابھی وہ ایک حملے سے سنبھلا نہیں تھا کہ حور نے بھی اسے کشن دے مارا۔ میرا قصور کیا ہے؟ اذلان نہیں، حیدر باپ بننے والا ہے۔ لیکن وہ تو پہلے ہی جیک کا باپ۔ ایک کشن اور اسے پڑا۔ حیدر آپ میرے بھائی کو ایسے کیسے مار سکتے ہو؟ وہ پہلے سے ہی زخمی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ یار تم یہ بات اب تک نہیں مان رہے کہ جیک بھی ہمارا؟ میں سب مان چکا ہوں بیگم۔ ٹشن دیکھ رہی ہوں حور کے؟ روشنی زری کے کان میں بڑبڑائی جو کسی اور ہی جہاں میں گم تھی۔ اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے آج، چلو۔ میں نہیں جا رہی، میرا بھائی بیمار ہے۔ بھائی کوئی بیمار نہیں ہے، تم جاؤ اس کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس۔ عیسیٰ نے اسے اسی وقت حیدر کی طرف کیا۔ کیا ڈاکٹر امجد کے پاس جانا ہے؟ روشنی نے طنز کا تیر چلانا ضروری سمجھا۔ زری یار پلا دو کافی اپنے بندے کو۔ نہیں میں بس، تو بیٹھ آرام سے، کب سے کہہ رہا ہے میں نے چلے جانا ہے، ابھی گیا تو نہیں ہے نا؟ میں جا ہی، جب دل نہیں تو کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ عیسیٰ نے اسے دھکے سے بٹھا لیا تھا۔ زری کافی بنانے چلی گئی۔ حور کی نظریں اس پر ہی تھی، وہ کیوں اذلان سے بات نہیں کر رہی تھی؟ آخر ان دونوں کے درمیان ہوا کیا تھا؟ ویسے اذلان تمہیں جیلسی نہیں ہو رہی؟ کس بات پر؟ یہی کہ یہ حیدر دوسری دفعہ باپ بن رہا ہے اور ہم ابھی پہلی دفعہ بھی نہیں بنے۔ دوسری دفعہ کیسے؟ حیدر پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے پہلی اولاد تو تمہاری جیک، وہ کتے کا بچہ میری۔ حیدر،
ہور نے اسے دیکھا تو وہ بیچارہ بولتے بولتے رکا۔ میرا مطلب ہے کہ جیک بھی تو کسی کا بچہ ہے نا؟ کسی کا نہیں، وہ ہمارا بچہ ہے ہیدر۔ بیگم ہمارا بچہ بھی آنے والا ہے۔ تو کیا تم جیک کو اپنی اولاد ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ ہور میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک جانور، تم خود کو انسان سمجھتے ہو حیدر۔ اس کے بعد ہال میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر اور ہور کے علاوہ باقی سب بڑی مشکل سے ہنسی کنٹرول کیے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا سب کو؟ زری نے سب کی کافی لا کر ٹیبل پر رکھی۔ اذلان نے خود کو جان بوجھ کر فون میں مصروف کر لیا۔ سب خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کافی کا کپ اذلان کی طرف بڑھایا۔ سب چاہتے ہیں کہ اب تم اور اذلان کوئی خوشخبری سناؤ۔ کافی کے مگ پر اس کی گرفت کمزور پڑی اور کافی ساری کی ساری اذلان کے اوپر۔ ایک دفعہ پھر ہال میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سب منہ کھولے اذلان اور زری کو دیکھنے لگے۔ اذلان اٹھ کر شرٹ صاف کرنے چلا گیا۔ زری کھڑی کیا ہو؟ بھائی کے پیچھے جاؤ۔ ہاں بھابھی، میری کوئی شرٹ دے دیجیے گا۔ زری ہاں میں سر ہلاتی اس کے پیچھے گئی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نوڈلز۔ میں نے کیا کیا؟ کیا ضرورت تھی تمہیں بکواس کرنے کی؟ بکواس کب کی؟ بس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ ویسے بیوی کیا خیال ہے تمہارا؟ روشنی نے اس کے زخمی بازو پر دباؤ ڈالا۔ بیچارہ وہ چیخ اٹھا۔ گھر چلو، آنٹی گھر پر اکیلی ہے۔ اور اپنا بیگ اٹھاتی بولی۔ لیکن زری، اس کا شوہر ادھر ہی ہے، لے جائے گا اس کو گھر۔ ہور، بات سنو۔ عیسیٰ اب صوفے سے اٹھا۔ اس کی بہن کے گھر اتنی بڑی خوشی کی خبر آئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ ہور نے آنکھوں میں نمی لیے اس کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا اب وہ اسے بولے گا کہ اپنا خیال رکھنا، تم مجھے بہت عزیز ہو، وغیرہ وغیرہ۔ کیا تم مجھے پیسے دے کر نہیں جاؤ گی؟ یہ گئی بھینس پانی میں۔ پیسے؟ ہاں نا، جب مریضوں کی عیادت کرنے آتے ہیں تو انہیں پیسے بھی تو دیتے ہیں۔ اتنا بھی نہیں پتا تمہیں؟ حیدر، کچھ سکھاؤ اسے۔ حیدر نے اپنی جیب پہ ہاتھ ڈالا۔ عیسیٰ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس پر پیسے ضائع کرنے کی۔ ہور نے اسے پیسے دینے سے باز رکھا۔ عیسیٰ بیچارہ خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ وہ بس بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتا رہا تھا۔ وہ اپنی شرٹ صاف کر کے باہر نکلا تو وہ وہیں کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لہجے میں پریشانی لیے بولی۔ ہاں، یہ شرٹ عیسیٰ بھائی کی ہے، یہ پہن لیں۔ نہیں، میں گھر جا کر چینج کر لوں گا۔ اس نے شرٹ کو سائڈ پر کر دیا۔ وہ لب کاٹتی خاموشی سے سائڈ پر ہو گئی۔ زری، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے؟ روشنی کی آواز پر وہ بھاگتی باہر آئی۔ فون پر جگمگاتا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر پسینہ آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا ہے؟ کسی کا نہیں۔ لیکن کب سے بج رہا ہے؟ اٹھا لو، شاید ضروری ہو۔ نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اور لوگ چلے گئے؟ ہاں۔ روشنی جو کھانے کی تیاری میں مصروف تھی اور عیسیٰ اس کے سر پر سوار تھا۔ لیکن وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا تمہیں اذلان کے ساتھ جانا ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ ہاں تو اذلان بھائی چھوڑ دیں گے تمہیں؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے، ان کی میٹنگ ہے۔ لیکن زری، اس نے اپنے پیچھے کھڑے اذلان کی طرف دیکھا۔ زری اس کی آنکھوں میں اترتی حیرانگی پڑ سکتی تھی، لیکن اس کا جانا ضروری تھا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلی گئی۔ اذلان وہی کھڑا تھا۔ میں روز نہیں آ سکتی، آپ بھی تو میری بات کو سمجھیں۔ پلیز، آپ تھوڑا جلدی کریں۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی فون پر پتہ نہیں کس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ اس کی ٹیکسی کے پیچھے ہی کسی اور کی گاڑی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ وہ پریشان حال ٹیکسی سے اتر کر اندر گئی۔ اذلان کی گاڑی اس کے پیچھے ہی تھی، لیکن وہ یہ جگہ دیکھ کر حیران ہوا۔ آخر ہسپتال میں اسے کیا کام تھا؟ پریشانی مزید بڑھی جب اس کے پاس آ کر کوئی لڑکا کھڑا ہوا۔ وہ اس سے کچھ بات کر رہا تھا۔ کیا بات کر رہا تھا یہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی باتوں پر زری کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے۔ اذلان نے فون نکال کر زرتاشا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ اسے پریشان حال فون اٹھاتے دیکھ رہا تھا۔ کدھر ہو تم؟ گھر۔ کچھ تھا جو اذلان کو چبھا۔ وہ کیوں اس سے اتنا جھوٹ بول رہی تھی؟ کس کے گھر؟ اپنے گھر۔ اس کے پاس کھڑا لڑکا اسے کوئی فائل پکڑا کر واپس ہسپتال کے اندر جا چکا تھا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتا غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ اگر تم گھر پر ہو تو میرے سامنے کون کھڑا ہے؟ زرتاشا نے گردن موڑی۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔
گرمی اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن اس کی آنکھوں میں اترتا غصہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ازلان، میں یہ تمہارا گھر ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے تنزیہ بولا۔ ازی میری بات، اتنا بے وقوف نظر آتا ہوں میں تمہیں؟ اب بھی تمہاری بات سنوں؟ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو اور میں برداشت کیے جا رہا ہوں۔ وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کا لحاظ کیے بغیر بھڑکا۔ ازی ایسی بات، کون تھا وہ لڑکا؟ کیوں ملتی ہو تم مجھ سے روز؟ میری بات کا جواب دو زرتاشا۔ وہ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ زری نے پریشان حال ادھر ادھر دیکھا۔ آس پاس سے گزرتے لوگ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ گردن جھکا گئی۔ اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر ازلان نے غصے سے اس کے ہاتھوں سے فائل پکڑی تھی۔ یہ حور کو کیا ہوا؟ نویرہ بیگم چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی بولی۔ ابھی کہاں ہوا ہے، ابھی تو ہونا ہے۔ اس کے سر پر ایک تھپڑ پڑا جس پر وہ کرہا کر رہ گیا۔ حور، آ کر چائے پی لو، انہوں نے اسے آواز دی۔ میں نے کہا نا امی، وہ چائے نہیں پی سکتی۔ کیوں نہیں پی سکتی؟ حور باجی نازل ہوئی۔ کیونکہ چائے پینے سے بچے کا رنگ کالا ہو سکتا ہے۔ باپ کا رنگ تو جیسے پہلے بہت گورا ہے نا۔ تم مجھے کالا کہہ رہی ہو؟ حیدر کے لہجے میں بے یقینی ابھری۔ امی چائے دے۔ وہ نویرہ بیگم کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ امی، کیا میں کالا ہوں؟ حور، ہم چینل لگاؤ۔ آپ دونوں مجھے اگنور کر رہی ہیں۔ امی، یہ ساتھ والی آنٹی آئی تھی آج۔ کیا؟ پھر سے؟ مجھ سے بات نہیں کرنی آپ لوگوں نے؟ حیدر نے پاؤں پٹکے۔ اتنی دیر بیٹھی رہی، پتہ نہیں اپنی بہو کی کون کون سی برائیاں انہوں نے پھر نہیں کی۔ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں میں۔ وہ دونوں اب بھی اسے اگنور کیے اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ حیدر نے غصے سے انہیں گھورا اور اپنی چائے کا کپ پکڑا۔ جیک، کدھر ہو تم؟ وہ جیک کو ڈھونڈتا لان میں آیا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ اس کے سر پر آتا بولا۔ وہ بیچارہ جو سکون سے سو رہا تھا اتنے شور سے نیند میں بے آرام ہوا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ اس کی طرف گھورتا بولا۔ یہ اپنی مالکن کی طرح مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ۔ تو کیا آنکھیں باہر نکال دوں؟ اس پر غصہ نکال کر وہ جا کر جھولے پر بیٹھا اور چائے کا کپ خالی کیا۔ حد ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تم ماں بننے والی ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بات بات پر ناراض ہو جاؤ۔ میں بھی نہیں مناؤں گا۔ میں نے آخر کیا ہی کیا ہے؟ یہی بولا کہ جیک جانور کا بچہ ہے۔ اسے تو میرے انسان ہونے پر بھی شک ہے۔ اس نے کئی بار پیچھے دیکھا لیکن کوئی بھی اسے منانے نہیں آیا تھا۔ امی کو تو پہلی فرصت میں اپنی سائڈ پر کر لیتی ہے۔ جیک! وہ جو پھر سے سونے کی تیاری کر رہا تھا اس کی پھاڑنے والی آواز پر منہ بناتا اس کی طرف آیا اور ساری زبان باہر نکالی۔ بڑا خوش ہو رہا ہے تو؟ یار تو میرا سر کیوں کھا رہا ہے اب؟ جیک بس یہ سوچ ہی سکتا تھا، بول تھوڑی سکتا تھا، لیکن اسے اتنا تنہا دیکھ کر اس کے اندر کا کتا جاگا اور وفا باہر آئی۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا اور چھلانگ لگا کر سیدھا جھولے پر آیا۔ حیدر اب بھی منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ چل یار، تھوک دے غصہ۔ میں نہیں مناؤں گا۔ اچھا نہ منانا، غصہ تو تھوک۔ تم اتنے اچھے کب سے ہو گئے جیک؟ اللہ نے تجھے اچھا دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں دی، نہیں تو میں تو ہوں ہی اچھائی کی مورتی۔ وہ اس کی گود میں سوار ہوتا بولا۔ تم اب زیادہ پھیل رہے ہو۔ چل، والدہ کو بعد میں منا لیں گے، ابھی کھیلنے چلتے ہیں۔ میں نہیں کھیل رہا تیرے ساتھ۔ کیوں؟ میرا کیا قصور ہے؟ میری بیوی تجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ اگر خوبصورت ہونا جرم ہے تو مجھے گولی مار دو۔ اب ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ تو ٹھیک کہتا ہے، چل واک پر چلتے ہیں۔ ہاں چل، ایسے ہی تیری چربی کم ہوگی۔ حیدر نے اسے گھورا اور وہ بیچارہ اس کی گودی سے ڈر کر نیچے اترا۔ یہ گھوریاں بس مجھے ہی دکھا سکتے ہو، والدہ کے سامنے تو بولتی بند ہو جاتی ہے۔ حیدر اس کے پیچھے بڑھا۔ اب ان دونوں کا ارادہ پارک جانے کا تھا جہاں وہ اکثر جاتے تھے۔ دیکھو جیک، میں تمہیں قبول کر چکا ہوں لیکن ہو تو تم جانور ہی نا۔ تم سے وفا کرنے سے بہتر ہے میں کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں۔ اس نے اپنی سپیڈ تیز کی۔ کتے کے بچے، آہستہ چل، اب پکڑ کر دکھاؤ مجھے۔ اپنا خون اپنا ہی ہوتا ہے۔ اب کیا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا کیونکہ اگر جیک گم ہو جاتا یا اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی بیوی نے اس کے سر کا ایک بال بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تمہیں تکلیف دینی پڑی، اس کے لیے معذرت۔ وہ اٹکتے بولے۔ پلیز انکل۔
وہ ٹھیک ہے؟ آپ خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ان سے؟ میں اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا. وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے. انکل، اس کی نفرت بنتی ہے. ایک اچھا باپ نہیں بن سکا اور نہ ہی اچھا شوہر. میں بہت شرمندہ ہوں. میں اس کی ماں کا گنہگار ہوں. یہ کہنے میں بہت دیر کر دیا آپ نے بابا. اذلان کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح بہہ نکلے. انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ اٹھ نہیں پائے. اذلان کی آنکھوں میں نمی تھی. وہ اس کا باپ تھا. اس نے جو بھی کیا اس کے ساتھ. لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا تھا، اکیلا تھا. اسے اپنے جوان بیٹے کی ضرورت تھی لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. وہ اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ چکے تھے. چھوڑنا کیا تھا، وہ خود ہی انہیں بیمار دیکھ کر چھوڑ کر بہن کے گھر چلی گئی تھی. 1 ہفتہ پہلے ہی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے نوکر انہیں ہسپتال لے کر آئے. بیگم خوش قسمتی سے اس دن انہیں ملنے گئی ہوئی تھی تو انہوں نے زرتاشا کو کال کی کیونکہ اذلان نے کبھی ان کا فون نہیں اٹھانا تھا. انہوں نے اذلان کو بتانے سے منع کیا کیونکہ وہ اذلان کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے. بی جان کا بیٹا ان کا ڈرائیور تھا. بی جان کو واپس گاؤں جانا پڑا تو زرتاشا کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا. اس نے بہت دفعہ بولا کہ وہ اذلان کو فون کرے لیکن انہوں نے اسے فون کرنے نہیں دیا. بیگم کا بیٹا ہی اسے لینے آتا تھا. ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں کوئی شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا. زرتاشا تقریباً روز ان سے ملنے آتی، ڈاکٹر سے ان کا حال دریافت کرتی. اب وہ پہلے سے کافی بہتر تھے لیکن آج اذلان کو سب پتہ چل گیا تھا. وہ سیدھا فائل دیکھتے اوپر بڑھا تھا لیکن کمرے میں جانے کی وہ ہمت نہیں کر پایا تھا. زرتاشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بابا. وہ پہلی دفعہ اسے اپنے سامنے یوں بکھرا ہوا دیکھ رہی تھی. میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم مجھے بابا. وہ بات نہیں کر پائے اور سر جھکا دیا. اذلان جا کر ان کے بیڈ پر بیٹھا. مجھے کیوں نہیں بتایا؟ بتاتا تو تم آ جاتے. ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی. وہ اپنی عمر سے زیادہ بڑے نظر آ رہے تھے. ہر وقت تیار رہنے والے، فٹ رہنے والے. آج ان کی کیا حالت ہو گئی تھی؟ اگر زرتاشا بھی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب آپ دونوں صلح کر لیں اور جلدی سے گھر چلیں. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج سے آپ کی چھٹی. زرتاشا ان دونوں کو خاموش دیکھ کر بولی. بہت شکریہ بیٹا. تم افضل کو فون کرو، مجھے لے جائے وہ. جی میں ابھی. کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. زرتاشا سامان پیک کرواؤ ان کا. میں افضل کو فون کرتی. افضل کا نمبر دو مجھے، میں اسے گھر سے ان کا سارا سامان لانے کا کہتا ہوں. لیکن بیٹا، میں روز اپنی بیوی کو آپ کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتا بابا. اس کے لہجے میں جیلسی دیکھ کر ان دونوں نے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی. بیوی 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 کیا تکلیف ہے؟ وہ جو سوئی ہوئی تھی ایک دم اٹھتی بھڑکی. مجھے خارش ہو رہی ہے. تو کر لو خارش. وہ بازو پر لگی گرم پٹی کی طرف اشارہ کرتا بولا. پٹی اتارنے کا سوچنا بھی مت. وہ دوبارہ آنکھیں بند کر گئی. بیوی کیا ہے عیسیٰ، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ مجھے خارش ہو رہی ہے اور تمہیں سونے کی پڑی ہے. تم بھی سو جاؤ. مجھے خارش کرو. رات کے 12 بجے میں تمہیں خارش کروں؟ ہاں نا، حد ہے. تمہیں اس وقت خارش ہو رہی ہے؟ خارش کے وقت دیکھ کر ہوتی ہے. کتنی ظالم بیوی ہو تم. تمہاری وجہ سے میری یہ حالت. منہ بند کرو اپنا. وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کی پٹی تھوڑی سی ڈھیلی کی. ڈرامے نہیں کرو اب. وہ اس کی نیند خراب کر چکا تھا. اب وہ آرام سے اس کے بازو پر آہستہ آہستہ مالش کر رہی تھی. یہ جو چڑیلوں والے ناخن ہیں ان سے خارش کرو نا. ان سے تمہارا منہ نہ نوچ لوں. اس نے دونوں ہاتھوں کے ناخن اس کے چہرے کی طرف کیے تو وہ چہرہ جھکا گیا. بیوی ہاں، تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ نہیں. اس کا جواب سنتے ہی اس کا منہ بنا. لیکن پتہ نہیں جب میں سویا ہوا تھا
تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ مالش کرتے کرتے اس کے ہاتھ رکے۔ ضرور کوئی خواب دیکھ رہے ہوگے تم، لیکن کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ میرے بغیر… میں نہیں کر رہی مالش، خود ہی کر لو۔ بیوی، میں نے نہیں کہا کبھی بھی میں پاگل ہوں جو یہ سب بولوں گی۔ میں نے کب کہا کہ تم نے بولا ہے؟ تو اور کون تمہیں یہ سب بول سکتا ہے؟ وہ خود ہی سچائی بول گئی، جس پر عیسیٰ نے اپنے دونوں آئی برو چکائے۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوتا، اب میں ہوں ہی اتنا پیارا، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارا دوسرا بازو بھی توڑ دوں؟ عیسیٰ نے بر وقت کشن اٹھا کر اپنے بازو کے اوپر رکھا۔ اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس سے بڑھ کر شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں؟ عیسیٰ کا اسی وقت منہ دوبارہ بنا تھا۔ اب اگر تمہاری خارش ختم ہو گئی ہو تو سو جاؤ۔ وہ لیمپ آف کرتی دوسری طرف منہ کر گئی۔ اندر ہی اندر وہ شرمندہ سی تھی کہ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ بیوی، ابھی اس نے ڈھنگ سے آنکھیں بند بھی نہیں کی تھی کہ وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکاتا پھر سے بولا، بیوی بولو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ روشنی کے لب خوشی سے پھیلے۔ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ وہ بچوں کی طرح اس سے بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہا تھا، جس پر تھک کر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ پکا؟ ہاں۔ تو میرے لیے کچھ بنا کر لے آؤ، قسم سے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ گئی بھینس پانی میں۔ وہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کوئی اس سے اظہار محبت کرے گا، یہ بس اس کی سوچ ہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھی اور اسے دور کیا۔ سو جاؤ۔ پر تم نے ابھی کہا تم مجھ سے پیار کرتی ہو۔ اب وہ اپنی بات سے کیسے مکر سکتی تھی؟ رات کے 1 بجے وہ کچن میں کھڑی اس کے لیے نوڈلز بناتی سوچ رہی تھی کہ آخر وہ اس شخص کے پیار میں پھنسی کیسے۔ بابا سو گئے؟ وہ کچن میں شاید چائے بنا رہی تھی جب اذلان اس کے پاس آیا۔ کھانا نہیں کھایا تم نے؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ناشتہ کیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر بھوک کیوں نہیں ہے؟ آپ ابھی ویسے ہی بات کریں جیسے پہلے کر رہے تھے۔ وہ چائے کپ میں ڈالتی ناراضگی سے بولی، پہلے کیسے بات کر رہا تھا؟ اذلان نے اس کے جانے کا راستہ بلاک کیا۔ کون تھا وہ؟ کیوں اس سے ملتی ہو تم؟ وہ اس کی نقل اتارتی بولی، تم میری جگہ ہوتی تو یہ سوال بھی نہ پوچھتی، بلکہ سیدھا ڈنڈا اٹھاتی اور میرے سر پر مارتی۔ ہاں، عنایہ کے کیس میں تو یہی کیا نا میں نے، وہ بڑبڑاتی بولی۔ کیا بول رہی ہو؟ مجھے لینے کیوں نہیں آیا آپ؟ تم نے کال کی مجھے؟ اب آپ میرے ساتھ بچوں جیسی لڑائیاں کریں گے؟ تم کرو تو لڑائی، میں کروں تو بچوں جیسی لڑائی۔ ہاں تو میں آپ سے چھوٹی ہوں۔ تم مجھے بڑا ہونے کا طعنہ دے رہی ہو؟ میں نے بس اپنی عمر بتائی ہے۔ میری عمر کا کیا ہے؟ راستہ دے، میری چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ وہ اس کے راستے سے ہٹا تو وہ آ کر ہال والے صوفے پر بیٹھی اور ٹی وی آن کیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا، کیونکہ اب مزید غصہ کر کے وہ رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو اتنی چھوٹی بچی سے آپ کی شادی ہو گئی، بجائے جورو کا غلام بننے کے آپ نے جورو کو ہی اپنا غلام بنا لیا ہے۔ سب سنائی دے رہا ہے مجھے۔ وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا اور اس کا چائے کا کپ اٹھا کر منہ سے لگایا۔ یہ چائے ہے تو میں نے کب کہا کہ بوتل ہے؟ مگر آپ چائے نہیں پیتے۔ تمہارے لیے چائے کیا، زہر بھی پی لوں؟ وہ ذرا پھیلا اور اس کی اس بات پر زری نے منہ بنایا۔ مطلب یہ 19ویں صدی کا ڈائلاگ مار کر وہ اسے منا رہا تھا؟ مطلب کچھ بھی۔ آپ واقعی میرے لیے زہر بھی پی سکتے ہیں؟ ہاں۔ اذلان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا جب وہ کچن میں گئی اور واپسی پر اس کے ہاتھوں میں مرچوں والا ڈبہ تھا۔ اس نے 2 چمچ سرخ مرچ بھر بھر کر چائے کے کپ میں ڈالی اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دیکھ کیا رہے ہیں؟ پیجیے اسے۔ تم مجھے یہ مرچیں پینے کے لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں، ابھی تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے زہر بھی پی لوں گا۔ زہر بولا تھا میں نے، سرخ مرچیں نہیں۔ وہ کپ کو ٹیبل پر رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ بس نکل گئی ہوا۔ وہ برا سا منہ بنا کر دوبارہ سامنے ٹی وی دیکھنے میں مصروف ہو گئی۔ تم کب تک ایسے منہ بنا کر بیٹھو گی؟ میں نے کہا نا تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، اس لیے مجھے غصہ آ گیا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ میں اس بات پر ناراض نہیں ہوں۔ تو کس بات پر ناراض ہو؟ جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں تو بات کرنے کا فائدہ؟
وہ پیر پٹکتی وہاں سے اٹھی. زری یار, میں جا رہی ہوں بابا کے پاس. زری, وہ بس اس کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا. ایک ٹھنڈی آہ بھر کر وہ صوفے پر واپس گرا. اب اسے یہ سوچنا تھا کہ آخر وہ ناراض کس بات پر ہے. پہلے ہی ٹینشن سے اس کا سر پھٹ رہا تھا. پتہ نہیں ایسا کب تک چلنے والا تھا. وہ ناراض ہوتی تھی تو وہ اسے مناتا تھا, لیکن اگر وہ ناراض ہوتا تھا تو وہ بھی ناراض ہو جاتی تھی اور اسے منانا پڑتا, کیونکہ وہ اس سے ناراض ہوا ہے. یہ کیسی محبت ہے بھائی. ابھی وہ صوفے پر سر ٹکائے یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا. ہاں بول. بندہ سلام دعا کرتا ہے پہلے. عیسیٰ, میرا دماغ پہلے ہی بہت گرم ہے, سیدھا پوائنٹ پر آ. وہ تجھ سے ایک کام تھا. قسطوں میں کیوں بتا رہا ہے؟ تو پہلے بتا تیرا دماغ گرم کیوں ہے؟ میری بیوی ناراض. اچھا, مجھے لگا کوئی بڑی بات ہے. اذلان نے فون کان سے ہٹا کر اسے گھورا. فون بند کر رہا ہوں میں. اچھا نہ سن, منا لینا اسے بھی. منا تو لوں, لیکن یہی نہیں پتا کہ وہ ناراض کس بات پر ہے. اشکے بھائی اشکے. تو بول, تجھے کیا کام تھا؟ یار وہ عنایا. اذلان کے ذہن کے پردے کھلے. اس نے فون بند کیا. زری, اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کی بیوی کس بات پر ناراض ہے. روشنی, تو کالج نہیں آئے گی کیا؟ نہیں یار, میں کیسے آ سکتی ہوں, میرے شوہر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا. کتنا خوش ہو کر بتا رہی ہو. نہیں تو میں کہاں خوش ہوں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. حور نے فون بند کر کے بیگ میں رکھا اور جا کر شیشے کے آگے کھڑی ہو گئی. میں موٹی لگ رہی ہوں کیا؟ نہیں, پتا بھی نہیں چل رہا. وہ خود ہی بولی. لیکن کچھ اور پہن لیتی ہوں. حور, آ بھی جاؤ, میں نے آفس بھی جانا ہے. میں کپڑے چینج کر لوں بس. تم 70 دفعہ کپڑے چینج کر چکی ہو. ہاں تو نئے کپڑے نہیں ہیں میرے پاس, یہ سب مجھے تنگ ہو گئے ہیں. اس کے نئے انکشاف پر حیدر نے غور سے اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا. وہ کہیں سے بھی اتنی موٹی نہیں لگ رہی تھی. بیگم, 2 منٹ میں باہر آؤ. تم ماں بننے والے ہوتے تو میں پوچھتی تم سے. حیدر کو پتا تھا اب اس کا رونا شروع ہونے والا ہے, اسی لیے اس نے پتلی گلی سے نکلنا مناسب سمجھا. اٹھو, تیار ہو جاؤ, کالج جانا ہے. لیکن تم ایسی حالت میں کالج کیسے جا سکتے ہو نوڈل؟ میں نہیں, تم جا رہی ہو کالج. کیوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہی 2 چھٹیاں کر چکی ہو تم مفت میں. اب اٹھو. میں اتنی ظالم نہیں ہوں کہ تمہیں بستر پر بیمار چھوڑ کر کالج چلی جاؤں. ایسی پڑھائی کو آگ لگاتی ہوں میں جو مجھے تم سے دور کرے. عیسیٰ نے 1 منٹ کے لیے اسے پلکیں جھپکائے بغیر دیکھا. وہ گندی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے جواب کے انتظار میں تھی. عیسیٰ نے اپنے دوسرے بازو سے اسے پکڑا اور بیڈ سے اتارا. جلدی, 5 منٹ میں. عیسیٰ, کرو فون آنٹی کو. شرم نہیں آ رہی مجھے دھمکی دیتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی شوہر کی بیماری کا بہانہ بنا کر چھٹیاں کرتے ہوئے؟ میں بس تمہارا خیال, جتنا اچھا تم میرا خیال رکھ رہی ہو نا, اس سے بہتر ہے تم نہ ہی رکھو. پر 3 منٹ رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, تم اب اپنی مرضی سے مجھے گاڑی چلانے کی اجازت دے رہے ہو. پھر نہ کہنا کہ میں نے گاڑی. اذلان لینے آ رہا ہے, تمہیں زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. نوری, ناشتہ لگا دو اپنی بیگم صاحبہ کے لیے. میں ذرا آرام کر لوں ابھی. روشنی نے دانت پیستے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور اسے گھورا, جو اب آرام سے بستر پر لیٹ گیا تھا. ابھی وہ اسے گھور ہی رہا تھا جب وہ واش روم سے باہر نکلی اور تیار ہونے کے لیے بیٹھی. کوئی ضرورت نہیں ہے بال کھولنے کی. کیوں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں, لیکن شاید تمہیں باہر جولائی کی گرمی کا احساس نہیں ہے. روشنی نے اسے گھورتے بالوں کو جوڑے میں قید کیا اور اپنی سن گلاسز اٹھا کر پہنی. پھر اس نے پرفیوم اٹھایا. بیوی, کتنی دفعہ بتاؤں تمہیں کہ خوشبو لگانا عورتوں پر حرام ہے. اس نے پرفیوم زور سے واپس رکھا. آرام سے, بہت مہنگا ہے, اور میرے پر تو خوشبو حلال ہے نا. روشنی بس اسے گھور سکتی تھی جو وہ بڑے زور و شور سے سر انجام دے رہی تھی. جانے سے پہلے یہ لائٹ تو بند کر دینا, میری آنکھوں میں روشنی پڑ رہی ہے. اس نے روشنی پر اچھا خاصا زور دیا تھا, جس پر اس کی زوجہ نے بڑے آرام و سکون سے ساری لائٹس کمرے کی آن کر دی اور پھر اے سی آف کیا اور کمرے میں لگے پردوں کو کھڑکیوں سے ہٹایا. یہ بدتمیزی ہے. بہت شکریہ روشنی, وہ چیخا. اللہ حافظ.
اس کی اللہ حافظ سن کر وہ اب کھلے دروازے کو گھور رہا تھا۔ پورے کمرے میں روشنیوں کی بہار تھی۔ ایسی بیوی اللہ کسی کو نہ دے۔ تم نے بھی تو اسے کالج بھیج دیا۔ سامنے دروازے سے اس کا ضمیر اندر آیا تھا، جس پر وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ عیادت کرنے آیا ہوں یار تیری۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ آج کالج نہیں آئے گا۔ اس کے شوہر نے رات کو 12 بجے فون کیا کہ میری بیوی کو ساتھ لے کر جائیے گا۔ اپنی گاڑی کدھر ہے تمہاری؟ محترمہ نے کل ٹھوک دی تھی کہیں۔ نہ کر یار، ٹھیک تو ہے گاڑی۔ گاڑی تو تھوڑی سی خراب ہو گئی، البتہ روشنی ٹھیک ہے۔ بہت افسوس ہوا سن کر۔ وہ تینوں کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ روشنی ان کی بکواس بڑے سکون سے سنتی، آگے آگے تھی اور وہ دونوں پیچھے۔ ویسے شکر ہے عیسیٰ بھائی کلاس نہیں لیں گے، ان کی جگہ اعجاز صاحب آ رہے ہیں پڑھانے کے لیے۔ چلو روشنی، تمہارے ایک فیوریٹ سر گئے تو دوسرے آ گئے۔ سر اعجاز کی عمر 70 سال کے قریب تو تھی، لیکن روشنی سے ان کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ وجہ تھا اس کی ماں کا یہ کالج۔ بات ہوتی نہیں تھی اور وہ شروع ہو جاتے تھے کہ ماں باپ کا کالج ہے، اس لیے روب ختم نہیں ہوتے تمہارے۔ ویسے انگلش والی نے کہا تھا آج روشنی کی پریزنٹیشن ہے۔ روشنی کے قدم رکے۔ اس نے خونخوار نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بات مت کرو مجھ سے۔ اچھا، وہ دونوں اسے چھوڑتی آگے بڑھ گئی۔ منحوسو، اب کیا ہے؟ میں نہیں لے رہی کلاس۔ کون نہیں لے رہا کلاس؟ میم، چلے اندر کلاس روم میں۔ اب انہیں کون بچا سکتا تھا، وہ بھی انگلش والی میم سے۔ So listeners, this was the end of the دیوانے سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 6۔ جلد ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔